بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ای سیکشن۔ آج ہم اردو کے سبق پہلی فتح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف نسیم حجازی ہیں۔ صنف ناول، جبکہ اس کا ماخذ محمد بن قاسم ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے مصنف نسیم حجازی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نسیم حجازی تاریخی ناول نگار ہیں اور ان کا شمار اردو ادب کے معتبر لکھاریوں میں ہوتا ہے۔ ان کے کئی مشہور ناول ہیں جو بہت مقبول بھی ہوئے، مگر ہمارا آج کا سبق ان کے مشہور ناول محمد بن قاسم سے ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرے تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفے اور بصرے میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرے کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرے کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرے کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرے کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ آغاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت جو ہے دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق جو ہے ملک شام کا ایک قدیم شہر ہے جو آج بھی اس کا دارالحکومت ہے، جبکہ بصرہ مشہور شہر جو ملک ایران میں واقع ہے۔ محمد بن قاسم اس ناول کا اہم کردار ہے، جو کہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد تھا۔ 17 سالہ یہ نوجوان جس نے 712 میں سندھ پر حملہ کیا اور راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ پر جو ہے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ زبیدہ جو ہے اس سبق میں جو کردار ہے یہ حجاج بن یوسف کی بیٹی اور محمد بن قاسم کی منگیتر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں جو ایک اور نام آ رہا ہے ناہید کے حوالے سے، تو ناہید محمد بن قاسم کا ایک اہم کردار ہے، وہ خاتون جس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا۔ مسلمانوں کے قافلے کو جو ہے وہ ان ڈاکوؤں نے لوٹا تھا، ان کی مدد جو ہے وہ راجہ داہر نے کی تھی اور اس قافلے میں یہ لڑکی ناہید بھی شامل تھی، جس نے بعد میں خط لکھ کر مدد کی جو ہے وہ اپیل کی تھی حجاج بن یوسف کو، اور اس کی مدد کے سلسلے میں پھر محمد بن قاسم کو جو ہے وہ وہاں بھیجا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کہ ناہید کا مسئلہ جو ہے قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے، یعنی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اس کی مدد کے لیے
पूरा लश्कर वहां भेजा गया। तो अब मसला यहाँ पे था कि इनकी जो है माली तौर पे कैसे मदद की जाए। तो उस सिलसिले में भी हमने यहाँ पढ़ा कि औरतों ने जो है बाकायदा अपने जेवरात जो है वो तक दे दिए मदद के लिए, अपने जेवरात बेच डाले, और जितने भी अमीर और गरीब घरानों की जो लड़कियां थी, और उसके अलावा उन्होंने बसरे के बैतुल माल को यूं चंद दिनों में सोने चांदी से भर दिया। यानी कि लोगों ने भरपूर तौर पे जो है उसमें हिस्सा लिया, और जितना भी वो माली मदद उसमें कर सकते थे इस कार्य खैर में उन्होंने भरपूर साथ दिया, और औरतों ने भी जो है इस हवाले से पीछे रहना गवारा ना किया। आगे हम देखते हैं सबक में कि मोहम्मद बिन कासिम ने बसरे में 3 दिन कयाम किया। उसकी आमद से पहले बसरे में हजाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का ये पैगाम पहुंच चुका था कि अबैदुल्ला की क़यादत में 20 आदमियों का जो वफद दिबल भेजा गया था, उसमें से सिर्फ 2 नौजवान जान बचाकर मकरान पहुंचने में कामयाब हुए हैं। बाकी तमाम दिबल के गवर्नर ने कत्ल कर दिए हैं। इस खबर ने बसरे की अवाम में इंतकाम की सुलगती हुई आग पर तेल का काम किया। अब हमने देखा कि दमिश्क से रवानगी के वक्त जो जज्बा था मोहम्मद बिन कासिम के की रवानगी के वक्त लोगों के अंदर जो जज्बा देखने में आया कि किस तरह जो है उसका भरपूर साथ दिया गया, यहाँ तक कि औरतों ने भी अपनी जेवरात बेचकर जो है उसकी भरपूर माली मदद की। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने बसरे पहुंचकर वहां 3 दिन तक कयाम किया है, और उसकी आमद से पहले यानी बसरा आने से पहले ही जो है मकरान के जो गवर्नर हैं उन्होंने 20 आदमियों पर मुश्तमिल जो वफद दिबल भेजा था, इस मकसद के लिए कि इस मसले का हल जो है वो निकाला जा सके। मगर हुआ यूं कि उनमें से सिर्फ 2 नौजवान जो थे वो अपनी जान बचाकर मकरान वापस पहुंचने में कामयाब हुए थे, जबकि बाकी तमाम 18 लोगों को जो है दिबल के गवर्नर ने कत्ल कर दिया था। और इस वाक़ये के बाद जो है बसरे की अवाम में जो इंतकाम की आग पहले से सुलग रही थी नाहीद के मसले की वजह से, वो जलती पर तेल का काम करना यानी कि उसको और ज़्यादा हवा देना और ज़्यादा उसको भड़का देना। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा ये जो लाइन है ना कि मोहम्मद बिन कासिम ने बसरे में 3 दिन कयाम किया, मारूज़ी आपका जो हिस्सा है पेपर का, जहाँ पर भी कोई आदादो शुमार आते हैं या जहाँ पर कोई ख़ास नाम आता है, तो उस लाइन को आप लोगों ने ख़ास तौर पे हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि इस तरह के सवालात जो हैं आपके पर्चे में मारूज़ी हिस्से में पूछे जाते हैं, और ये आ चुके हुए हैं पहले। इसलिए इस तरह की जो भी अहम लाइन आती जाएगी, मैं आपको साथ-साथ जो है वो पॉइंट आउट करती जाऊँगी, आपने उसको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि दमिश्क से रवानगी के मोहम्मद बिन कासिम की फौज की तादाद कुल 5000 थी। अच्छा ये सवाल भी वहाँ पेपर में आ चुका हुआ है कि रवानगी के वक्त दमिश्क से उसकी तादाद जो थी उसकी तादाद क्या थी फौज की, तो वो 5000 थी, ये आपने याद रखना है। या बसरे में उसने कितने दिन कयाम किया, तो 3 दिन उसने कयाम किया था। लेकिन तब वो बसरे से रवाना हुआ तो उसके लश्कर की मजमूई तादाद 12,000 थी, यानी 5,000 रवानगी के वक्त थी दमिश्क से, और जब वो बसरा से रवाना हुआ तो
اب اس کی فوج کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 12,000، جن میں سے 6,000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3,000 پیدل اور 3,000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ یعنی ان 12,000 میں سے 6,000 جو تھے وہ گھڑ سوار تھے، یعنی گھوڑوں پر سوار تھے، کیونکہ 3,000 سپاہی پیدل تھے اور 3,000 کے پاس سامان رسد، یعنی فوج کے لیے جو بھی جنگی سپاہیوں کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کے سامان کو سامان رسد کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لس بیلے کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، مکران جو ہے یہ بلوچستان کا ایک شہر ہے اور لس بیلا جو ہے یہ بھی بلوچستان میں ہی واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لس بیلے کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا، یعنی مدد کے لیے، تعاون کے لیے۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ طاہر کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لس بیلے سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں وہاں پہ مکران میں جو ہے ایک مضبوط پہاڑی قلعہ ہے جو کہ راجہ طاہر کی فوج کے سپاہیوں کا ایک مضبوط ٹھکانہ ہے، اور یہ چونکہ وہاں سے بصرہ سے یہ وہاں پہ ادھر پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ بھی انجان ہے اور وہاں پہنچ کر راستے کا بھی کوئی اتنی اچھے سے علم نہیں ہے، تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ شتر سوار یعنی جو اونٹوں پر سوار لوگ تھے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کی تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ ظاہر ہے جب وہ تیر برساتے فوج کے اوپر بھیم سنگھ کے سپاہی، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو گھڑ سوار تھے وہ تو ادھر ادھر ہو کے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو اونٹوں پر سوار لوگ تھے، چونکہ اونٹ جو ہے وہ بدک جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، تو اس کو سنبھالنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شتر سواروں کے لیے جو ہے وہ کافی حد تک مشکلات جو ہے زیادہ جو ہے پریشان کن ثابت ہو رہی تھی۔ تو آج ہم یہ اتنا ہی کریں گے، باقی کا سبق انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ دیکھیے اس کو کیپشن دیجیے۔